السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ پروگرامنگ کے ہمارے 2 یونٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج ہم 3rd یونٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا 3rd یونٹ ہے مشروط منطق کے بارے میں، کنڈیشنل لاجک پڑھنے جا رہے ہیں ہم اس یونٹ میں۔ یہ اس یونٹ میں کمپلیٹ نہیں ہوگا ٹاپک، آدھا اس یونٹ میں پڑھیں گے، باقی آدھا حصہ اگلے یونٹ میں پڑھیں گے، تب ہمارا مشروط منطق والا ٹاپک کمپلیٹ ہوگا۔ مشروط منطق سے کیا مراد ہے، پہلے ہم یہ سمجھیں گے اور اس کے بعد اگلا ٹاپک باقاعدہ سٹارٹ کریں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو چند مثالیں دوں گا۔ ہم اپنی ڈیلی لائف میں کچھ فیصلے حالات و واقعات کے مطابق کرتے ہیں۔ مثلا اگر کل بادل ہوئے تو میں چھتری ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اگر بادل ہوئے تو چھتری لے کے جاؤں گا، ادروائز نہیں۔ یعنی ہم نے شرط لگا دی کہ بادل ہوئے تو ہم نے کام کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مثال ہے کہ اگر صبح میں جلدی اٹھا تو سیر کے لیے جاؤں گا۔ یہاں بھی ہم نے ایک شرط لگا دی کہ ایسا ہوا تو پھر میں یہ کام کروں گا۔ ایک اور مثال ہے کہ اگر فلاں بچہ امتحان میں پوزیشن لے گا تو اسے انعام دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھا کسی فیصلے کی بنا پر، کسی شرط کی بنا پر ہم نے کوئی کام کرنا ہے۔ اگر وہ شرط پوری ہو رہی ہے تو ہم وہ کام کریں گے، اگر وہ شرط پوری نہیں ہو رہی تو ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ اس سے ایک سٹیپ آگے چلیں کہ اگر یہ شرط پوری ہوئی تو میں یہ کام کروں گا، ادروائز فلاں کام کر لوں گا۔ یعنی یہاں پر ہم نے 2 آپشنز رکھ لیں اپنے پاس، ہمارے پاس 2 راستے ہیں۔ اگر شرط پوری ہو رہی ہے تو ایک پاتھ اپنایا جائے گا، اگر وہ شرط پوری نہیں ہو رہی تو دوسرا پاتھ اپنایا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں مشروط منطق، کنڈیشنل لاجک۔ اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس یونٹ کا پہلا باقاعدہ ٹاپک، کنٹرول سٹیٹمنٹس۔ مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے پروگرامنگ میں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم کچھ شرائط کی بنا پر فیصلہ کریں کہ کون سی اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور کون سی اسٹیٹمنٹس کو چھوڑ دینا ہے، ایگزیکیوٹ نہیں کرنا۔ یعنی پہلے شرط لگائی جاتی ہے، اگر وہ شرط پوری ہو رہی ہے تو اسٹیٹمنٹس کے ایک سیٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ کوئی کنڈیشن اپلائی کی جاتی ہے، اگر وہ کنڈیشن درست ثابت ہو رہی ہے تو اسٹیٹمنٹس کے ایک سیٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اور دوسرے سیٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اسکپ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر شرط پوری نہیں ہو رہی تو اسٹیٹمنٹس کے پہلے سیٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسرے سیٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں ہمارے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں، دونوں میں سے کسی ایک آپشن کو اختیار کیا جاتا ہے۔ کس کو اختیار کرنا ہے، اس کا فیصلہ دی گئی کنڈیشن طے کرتی ہے کہ کون سی آپشن کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہمیں ایک اسٹیٹمنٹ یا اسٹیٹمنٹس کے ایک سیٹ کو ایک سے زیادہ بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی بار بار ایگزیکیوٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ اسٹیٹمنٹ ہیں۔ تو ان تمام قسم کی صورتحال کو لاگو کرنے کے لیے پروگرامنگ میں جو اسٹیٹمنٹس استعمال ہوتی ہیں انہیں کنٹرول اسٹیٹمنٹس کہا جاتا ہے۔ سی لینگویج میں 3 قسم کی کنٹرول اسٹیٹمنٹس ہیں۔ پہلی قسم ہے سیکوینشل کنٹرول اسٹیٹمنٹ، دوسری قسم ہے کنڈیشنل کنٹرول اسٹیٹمنٹس اور تیسری قسم ہے ریپیٹیشن کنٹرول اسٹیٹمنٹس۔ یہ 3 ٹائپس ہیں کنٹرول اسٹیٹمنٹس کی۔ آئیے اب ان تینوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہیں، باقی ڈیٹیل تو بعد میں پڑھیں گے۔ پہلی ٹائپ ہے سیکوینشل کنٹرول اسٹیٹمنٹ۔ اس کے نام سے ظاہر ہے سیکوینس، ترتیب، یعنی پروگرام
ایک ترتیب کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ جو اسٹیٹمنٹ پہلے ہے وہ پہلے ایگزیکیوٹ ہوگی، اس کے بعد آنے والی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی، پھر اس کے بعد آنے والی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ ساری اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ابھی تک ہم نے 2 یونٹس میں جتنے بھی پروگرامز بنائے، جو کچھ بھی پڑھا، وہ سارا ایک ترتیب کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہوتا تھا۔ ان میں یہ یعنی سیکوینشل کنٹرول اسٹیٹمنٹ یوز ہوئیں۔ یہ بائی ڈیفالٹ ہے، یعنی خود بخود یہ لاگو ہو جاتی ہے کہ آپ کا پروگرام ایک سیکوینس کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہونا ہے۔ دوسری ٹائپ ہے کنڈیشنل کنٹرول اسٹیٹمنٹ۔ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ پہلے کوئی کنڈیشن لگائی جاتی ہے، اگر وہ کنڈیشن درست ہے تو اس کی بنا پر کچھ اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں۔ اگر کنڈیشن غلط ہے تو شاید کوئی دوسرا سیٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے، پہلا ایگزیکیوٹ نہ کیا جائے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کون سی اسٹیٹمنٹ یوز کر رہے ہیں۔ تیسری چیز ہے ریپیٹیشن کنٹرول اسٹیٹمنٹ، ریپیٹ کرنا۔ بعض دفعہ ہمیں پروگرامنگ لاجک کو اپلائی کرنے کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ یا اسٹیٹمنٹس کے ایک سیٹ کو ایک سے زیادہ بار ایگزیکیوٹ کرنا پڑتا ہے، ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم ریپیٹیشن کنٹرول اسٹیٹمنٹس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم نے یہ جو 3 ٹائپس دیکھیں، ان میں پہلی ٹائپ ہے سیکوینشل کنٹرول اسٹیٹمنٹ، وہ تو بائی ڈیفالٹ لاگو ہوتی ہے۔ دوسری ٹائپ کنڈیشنل کنٹرول اسٹیٹمنٹ یا سلیکشن اسٹیٹمنٹس بھی کہتے ہیں، یہ ہم اس یونٹ میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس یونٹ میں یہی پڑھنا ہے ہم نے۔ اور جو تیسری ٹائپ ہم نے ذکر کیا، ریپیٹیشن کنٹرول اسٹیٹمنٹ، کسی کام کو ریپیٹ کرنا، لوپ چلانا، وہ اگلے یونٹ میں یعنی 4تھ یونٹ میں ہم نے وہی چیز پڑھنی ہے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سلیکشن اسٹیٹمنٹس یا کنڈیشنل کنٹرول اسٹیٹمنٹ۔ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ کوئی کنڈیشن اپلائی کی جاتی ہے، کوئی شرط لگائی جاتی ہے، اس شرط کی بنا پر اگلا عمل ہوتا ہے۔ اگر وہ کنڈیشن درست ہے تو ایک اسٹیٹمنٹ یا اسٹیٹمنٹس کا ایک سیٹ ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ کنڈیشن غلط ہے تو وہ اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ نہیں کی جاتی۔ سی لینگویج میں سلیکشن اسٹیٹمنٹ یا کنڈیشنل کنٹرول اسٹیٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس 2 اسٹیٹمنٹس موجود ہیں جو ہم اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ پہلی اسٹیٹمنٹ ہے the if اسٹیٹمنٹ اور دوسری اسٹیٹمنٹ ہے the if else اسٹیٹمنٹ۔ اگلی ویڈیو میں ہم پہلی if اسٹیٹمنٹ شروع کریں گے، اس کو بڑی تفصیل سے پڑھیں گے، پھر اسے اگلی ویڈیوز میں اسی طرح ترتیب کے ساتھ اگلی اسٹیٹمنٹ یعنی the if else اسٹیٹمنٹ بھی پڑھیں گے۔ ہم پہلے اسٹیٹمنٹ کا اسٹرکچر دیکھیں گے، پھر اس کا فلو چارٹ دیکھیں گے، اس کے کام کرنے کا طریقہ کار سمجھیں گے، اور پھر ہم پروگرام بنا کے اس کو لاگو کریں گے، اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں گے کہ وہ کیسے کام کرتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔